الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومقوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا
لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سن سنة فله أجرها وأجر من عملها أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام پر سورۃ الکہف کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آج کے اس خطبہ سے ارادہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائیں تو سورۃ الکہف کا واقعاتی جائزہ لیا جائے۔ سورۃ الکہف میں جو چند اہم ترین واقعات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے انہیں ہم بتائیں اور سنیں اور ان سے ملنے والے اسباب و دروس سے اپنے ایمان اور عقیدے کو جلا میرے اور دنیا اور عقبہ کو سنوارنے کا موقع میسر آئے۔ سورۃ الکہف وہ سورت ہے جسے دجال اور دجالی فتنوں سے بچنے میں اور پڑھنے والے کو اور سننے والے کو اور عمل کرنے والوں کو ان فتنوں سے بچانے میں سورہ کہف کو اکسیر کی حیثیت حاصل ہے۔
متعدد فضائل و مناقب جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے بیان فرمائے ہیں۔ شب جمعہ کو پڑھنے کے مختلف فوائد بتلائے گئے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ جو شخص ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جو جمعے کو اس سورت کو پڑھ لیتا ہے آئندہ جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ مراد ہدایت کا نور ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی 10 آیات کی جمعے کو تلاوت کرتا ہے اہتمام کے ساتھ، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ قیامت سے پہلے اس سے بڑا فتنہ نہ کوئی اس زمین پر آیا ہے نہ آئے گا، جس کو حدیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے پرندہ پرواز کرے گا اور اڑتے 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 جب تھک ہار کے گرے گا تو تب بھی لاش پہ گرے گا، خالی زمین سے نہیں ملے گا۔ اور اس سورت کو پڑھنے والا ہر جمعے کو اس کی پہلی 10 آیات آخری 10 آیات کے متعلق بھی ہے، پوری سورۃ الکہف کے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جن کو توفیق ہے وہ پوری پڑھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے والا اہتمام کے ساتھ ہر جمعے کو پڑھنے والا، اگر اس کی زندگی میں دجال کا خروج ہو گیا تو اللہ کے نبی نے ضمانت دے رکھی ہے کہ وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ تو ہمیں اسے پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ تو اول سے آخر تک سورۃ الکہف کے ایک ایک لفظ کی وضاحت، تفسیر، تشریح بہت لمبی بات ہے، اس لیے میں نے یہ انتخاب کیا ہے کہ اس میں بیان کیے گئے چند اہم واقعات کو ہم آپس میں دہرا لیں، بتا دیں اور آپ سماعت فرما لیں، کیونکہ دجال کے آنے سے پہلے جو دجالی فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے ان واقعات کا پڑھنا اور سننا بھی بڑا مفید ہے۔ دجال سے پہلے مختلف دجالی فتنے اس کی راہ ہموار کر رہے ہیں، ان کی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف روپ ہیں، اور جو شخص دجالی فتنے میں مبتلا ہوگا اس کے لیے اور اس کو شکار کرنے کے لیے پھر اصلی دجال کو محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو ان فتنوں میں بہت سے فتنے ہیں، شرک کا فتنہ ہے، بدعت کا فتنہ ہے، فحاشی اور یعنی کا فتنہ ہے، روشن خیالی کے نام پر بے حیائی کا فتنہ ہے، دین سے دوری کا فتنہ ہے، الحاد کا فتنہ ہے، بہت سے فتنے ہیں جو دجال کی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی مفید ہے۔ تو اس میں جو چند واقعات بیان ہوئے اس میں پہلا اہم ترین اور عجیب و غریب واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ اصحاب کہف کا معنی ہے غار والے، اور یہ واقعہ بہت ساری عبرتوں اور بہت ساری نصیحتوں اور بہت سارے اسباب پر مشتمل ہے۔ میں اس واقعہ کے بیان کرتے ہوئے جہاں مجھے کچھ سمجھ میں آئے گا آپ کو بھی عرض کروں گا۔ توکل کا حقیقی مفہوم بھی اسی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بہت پہلے زمانہ قدیم میں ظالم
اور مشرک بادشاہوں کی فہرست میں ایک شخص کا نام ہے دقیانوس. ظالم بھی تھا اور بے دین بھی تھا، مشرک بھی تھا، فتنہ پرور اور جابر بادشاہ تھا. اس کے دور میں اس کی رعیت میں شرک عروج پر تھا. لوگ رب کو چھوڑ کر سب کو پوج رہے تھے. ایک اللہ کی ذات تھی جسے کوئی پوجنے والا نہیں تھا، باقی سب کی پرستش اور پوجا ہو رہی تھی. ایک دن قوم کا کوئی اہم تہوار تھا جس پہ لوگ اکٹھے ہوتے اور اجتماعی طور پر بت پرستی کرتے. مختلف اطراف و اکناف سے، شہروں سے، دیہاتوں سے لوگ جمع ہوتے اور حاکم وقت صاحب بھی وہیں اجتماعی طور پر حکمران اور رعیت مل کر بتوں کی پوجا پاٹ کرتے. تو اللہ نے ہر دور میں اپنی شان دکھائی اور کچھ لوگوں کو اپنی توحید کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے چنا، اور پھر ان کے کردار کو بلند کر کے دکھایا. اور جو لوگ اس مشن پر کھڑے ہو گئے پھر اللہ نے ان سے وفا کی لاج رکھی. تو یہاں میلہ ہو رہا ہے اور بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. ایک سائڈ میں چند پاکیزہ صفات لوگ کھڑے ہو گئے. ایک نے ان کو دیکھا کہ یہ لوگ سارے بت پوج رہے ہیں، یہ کام غلط ہے. اس کو فطرت نے کہا یہ غلط ہے، سائڈ پہ کھڑا ہے. دوسرا بھی، تیسرا بھی. قرآن کے سیاق سے اور طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 7 تھے. 7 بندے ایک سائڈ میں ہو گئے اور جب ایک دوسرے سے گفتگو ہوئی تو سب کا عقیدہ بھی ایک نکلا کہ یہ جو قوم کام کر رہی ہے بادشاہ سمیت، یہ کام غلط ہے. ہاتھوں سے بنا کر انہیں پوجنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. پوجا اسے جاتا ہے اور عبادت اور پرستش اس کی جاتی ہے جو بننے سے پاک ہے. سب کو بناتا ہے، خود نہیں بنتا. تو یہ باتیں ہو رہی. بادشاہ وقت کو بھی اس کے تجسس کرنے والوں نے، جاسوسی کرنے والوں نے خبر دی کہ جناب آپ کی رعیت میں آپ کے دین کے خلاف. تو بادشاہوں کا مزاج تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہماری مرضی کے بغیر تو کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. یہ کون ہوتے ہیں؟ بلائے گئے. بادشاہ وقت کے دربار میں بلائے گئے اور اللہ کی شان کے اس دور کے VIP لوگوں کی اولاد تھی. اللہ کی شان ہے کہ وہ آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا کرتا ہے. اس نے بت پرستوں کے گھروں میں حق پرست پیدا کیے. بڑے بڑے اس حکومت کے عہدے رکھنے والوں کے بیٹے اور اپنے وڈیروں کے مقابلے میں آ گئے. بادشاہ وقت کے دربار میں کھڑے ہو گئے اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی. ان کا یہ توحید باری پر ڈٹ جانا اور اس کے لیے مشقتیں اٹھانا مگر خدا کو نہ چھوڑنا رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا میرے محبوب میرے یاروں کا قصہ آپ بھی سنیں، امت کو بھی سنیں. جس واقعے کو اللہ اپنی شان کے ساتھ اپنے محبوب کو سنا رہا ہے وہ اللہ کو کتنا پسند ہے. یہ سورۃ الکہف ہے. اس کے پہلے رکوع کے اختتام پر اور دوسرا پورا رکوع اور تیسرے رکوع کا بھی ابتدائی حصہ اس واقعے پر مشتمل ہے. یہ اصحاب کہف کی کہانی قرآن کی زبانی ہے.
کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا کہ اس میں شبہ ہو کہ پتہ نہیں لکھنے والوں نے کیسا لکھا ہے. یہ میرے رب کا کلام ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے شاہی انداز کے ساتھ اس کو بیان کیا. فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. کیا کہنے رب نے فرمایا میرے محبوب ہم آپ کو اپنوں کی کہانی سنا رہے ہیں. اولیاء کی کہانی رب کی زبانی. نحن نقص علیک نبأهم بالحق. اور کہانی اور قصہ بھی وہ ہے جس میں غلطی کا امکان بھی نہیں. بالحق. اللہ نے لفظ کہہ کر سارے شبہات دور کر دیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کہانی ہے اور کہانیوں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. یہ کہانی اس ذات کی زبانی ہے جس کی شیان شان زبان خطاؤں سے پاک ہے. اور پھر آغاز کیا فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یقیناً میرے محبوب وہ چند نوجوان تھے. ہمارے ہاں قوم کا مزاج یہ ہے کہ جناب ولایت وہ گوہر ہے جو بڑھاپے میں ملتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی بننے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری ہے. یہ لڑکا ایک کل دا چھوڑ ہے، جبکہ قرآن کا طرز بتلا رہا ہے کہ ولایت کا اصل موسم جوانی ہے. جب شباب ہو، طاقت ہو، سارے اسباب مہیا ہوں اور پھر بندہ اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیتا ہے نا. بھائی بڑھاپے کے سجدے بھی غنیمت ہیں، لیکن سردیوں کی رات میں نیند قربان کر کے جب کوئی جوان مصلی پہ کھڑے ہو کر سبحانک اللہم پڑھتا ہے نا، اس کی جوانی کی یہ 2 رکعتیں بڑھاپے کی سینکڑوں رکعتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ اصل موسم ہے جوانی کا. اگرچہ اللہ نے رحمت کا در کھلا رکھا ہے کہ جب بھی کوئی آئے گا تو اسے مہربان پائے گا، پابندی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں جو یہ معیار ہے نا کہ ولایت کے لیے بال سفید ہونا ضروری ہے، یہ قرآن کا معیار نہیں ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. قرآن ان ولیوں کی بات کرتا ہے جن کی جوانیاں قرآن کے الفاظ میں چمک رہی ہیں. فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. ہر جائیوں اور مشرکوں کے نرغے میں کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. اور رب العالمین فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. ہم نے ان کی دل و نگاہ میں ہدایت کے چراغ جلا دیے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. مختلف قبیلوں اور مختلف خاندانوں اور برادریوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے اعلان توحید کیا تو ہم نے ان سب کے دل جوڑ دیے.
بندہ جب دین پر کمر باندھتا ہے نا تو اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے تبلیغی جماعت میں دیکھا ہوگا، کوئی کہیں کا ہے کوئی کہیں کا ہے، اور ایک جماعت میں چل رہے ہیں اور ایسا تعلق ہوتا ہے جیسے سگے بھائیوں میں نہیں ہوتا۔ یہ دین کی برکات ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ دین کے کام میں لگ جاتا ہے نا تو پھر رب العالمین ان کے دلوں پر اپنی رحمت سے محبت کا مرہم ڈال دیتے ہیں۔ یہ عجیب چیز ہے۔ یہ جو میرے ساتھ چند ساتھی آتے ہیں، ہمارے چچا آتے ہیں، حاجی صاحب آتے ہیں، ڈرائیور آتا ہے، یہ سارے میرے رشتے دار ہیں۔ آپ میں سے تو کوئی میرا رشتے دار نہیں ہے، اور یہ آپ جو ادب سے مجھے سلام کرتے ہیں یہ کوئی میرا کمال ہے؟ یہ ساری برکتیں دین کی ہیں، ورنہ میرے جیسے بندے کو تو کوئی سلام بھی نہ کرتا کہ کوئی کام کہہ دے گا۔ آج 1400 سال کے بعد اگر ایک بندہ دین سے ٹچ ہوتا ہے، مکمل دیندار نہیں ہوتا، تو اللہ اس کے ساتھ لوگوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ دین پر فنا ہو گئے تھے ان کے درمیان میں کیسی محبت پیدا کی، جن کو رب کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل جوڑ دیے۔ کیا کہنا ہے ان کا؟ اور دعا کیا کرو اللہ دین کی محبت سلامت رکھے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ میرے لیے کیا مطلب؟ ان کی محبت کی بنیاد دین تھا، اسلام تھا۔ تو فرمایا ایک مختصر سی جماعت اٹھے گی اور ان کے لیے کہا جائے گا کہ تم بغیر حساب کے جنت میں چلے۔ ہمارے محبت کے زاویے تو کچھ اور ہے۔ اللہ کرے کہ میری محبت کا معیار اور زاویہ دین بنے۔ نفرت اور محبت کی بنیادیں جب دین پر استوار ہوتی ہیں تو وہ دنیا اور آخرت میں مفید ہوتی ہیں۔ تو دل جوڑ دیے، اور کیا ہوا؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا بتلاؤ تم میرے دین کے خلاف بات کرتے ہو، کس کی پوجا کرتے ہو؟ فرمایا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، جو زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کو پالنے والا ہے۔ ہم اس کی پرستش اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جو سب کو بناتا ہے اور خود بننے سے پاک ہے۔ ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو سب کو سلاتا ہے، خود نیند سے پاک ہے۔ ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جو موت و حیات کا مالک ہے اور خود موت سے پاک ہے۔ یہ سارا مفہوم ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ فرمایا حاکم وقت کان کھول کے سن لو، ہم عبادت بھی اکیلے رب کی کرتے ہیں، اور تو اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ میرے روگ میں آ کر عقیدہ چھوڑ دیں گے۔ جب تک جسم میں جان رہے گی رب پر ہی ایمان رہے گا۔ اس نے کہا انہیں دیکھ کر یہ تمہارے باپ دادا وڈیرے سارے یہ خود پوج رہے ہیں اور تم ان کی اولاد ہو کر ان کا مذہب چھوڑ رہے ہو۔ اب ان شہزادوں نے جو جواب دیا اللہ نے اسے بھی قرآن بنایا۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين۔ فرمایا حاکم وقت تم بھی سنو اور ہمارے وڈیرے بھی سنیں،
یہ ہمارے خون کے رشتہ دار ضرور ہیں لیکن دینی رشتہ ان سے الگ ہے. یہ ہمارے نسل کے رشتہ دار ہیں لیکن یہ مشرک ہیں، ہم موحد ہیں، یہ سب کو پوجتے ہیں اور ہم فقط رب کو پوجتے ہیں. ہماری اور ان کی راہیں جدا جدا ہیں. یہ مشرک ہو کر ظالم شمار ہو چکے ہیں اور ہم ایک اللہ کی پرستش کر کے اللہ کے بندے بن چکے ہیں حقیقت میں. اب اس نے کہا دیکھا کہ وڈیروں کی اولاد ہے، ذرا نرمی کی جائے. اس نے کہا چند دنوں کی مہلت ہے، اپنے موقف پہ نظر ثانی کر لو ورنہ مارے جاؤ گے. چند دنوں کی مہلت ہے، موقف پہ نظر ثانی کرو ورنہ مارے جاؤ گے. اور یہی ڈکٹیٹر کا انداز ہوتا ہے. لیکن اللہ پھر دن بدلتا بھی ہے. کہا جاتا تھا لال مسجد والے باہر آ جائیں ورنہ مارے جائیں گے. وہ میرا عقیدہ ہے کہ مر کر جنت میں آباد ہو گئے اور یہ دھمکیاں دینے والا سسک رہا ہے. اس نے کہا موقف پہ نظر ثانی کرو ورنہ مارے جاؤ گے. انہوں نے کہا موت اور زندگی کے فاصلے مٹا کے آئے ہیں، اب یہ تو نہیں ہوگا کہ موقف چھوڑ دیں. انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کہیں جا کر تھوڑا سا آرام کرتے ہیں کسی پہاڑ کی اوٹ میں اور پھر آگے کا سوچیں گے. یہ یہاں سے چلے تو ایک کتا بھی پیچھے چل دیا. اللہ کی شان ہے. اللہ جب چاہے تو بے زبان اور عجیب غریب مخلوق کو بھی اپنا شیدائی اور اپنی توحید کا داعی بنا دیتا ہے. اب یہ اس کو پیچھے دوڑانے کی کوشش کریں کہ یہ کہیں بھونکے گا، آواز نکالے گا تو ہمارا راز فاش ہو جائے گا کہ یہ ادھر جا رہے ہیں. تو روایات میں ہے کہ اللہ نے اسے زبان دی اور اس نے کہا میں بھی اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہوں، مجھے ساتھ جانے دو، تمہارا راز آؤٹ نہیں ہوگا. اور بعض روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا بلم باؤ، جس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہاتھ اٹھائے تھے دعا کرنے کے لیے اور اس کی زبان باہر نکل آئی تھی اور وہ کتے کی طرح ہانپتا ہوا مر گیا تھا. بعض روایات میں ہے کہ یہ کتا اس عابد کی شکل میں جنت میں جائے گا اور وہ عابد اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. تو یہ لوگ چلے اور پہاڑ کے اندر ایک غار میں، وہ غار کہاں ہے اور کیسی تھی اس پر مختلف باتیں ہیں لیکن قرآن میں اس کو تفصیل سے اللہ نے ڈسکس نہیں کیا اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے. اب اللہ جن چیزوں کو اللہ نے خفیہ رکھا ہے ہمیں کوریدنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں بھی تھی اللہ بہتر جانتا ہے. ایک غار میں آئے اور دیکھیں تمکن کا مفہوم بھی سمجھا دیا. وہاں سے ہٹ آئے، موقف تو ٹوک دیا لیکن مقابلے کی پوزیشن تو نہیں تھی. ایک طرف ساری رعیت اور سارے اسباب اور ایک طرف صرف صاحب. اب یہ تو نہیں کہ وہ اسلحہ اٹھا کے لڑے. بظاہر اسباب کی دنیا میں یہ کیفیت نہیں، تو انہوں نے اسباب کی دنیا میں اپنا دفاع کیا اور ایک غار میں آ کر آرام کرنے کی نیت سے ٹھہرے اور اسباب کو اپنا کر پھر نتیجہ رب کے حوالے کیا اور ایک دعا کی. توکل یہی ہے کہ جتنے اسباب آپ کے پاس ہیں انہیں اختیار کریں اور پھر نتیجہ رب کے حوالے کریں اور پھر روحانی سبب اور مومن کا اسلحہ جو ہے نا وہ دعا ہے کہ پھر اللہ سے دل کھول کے مانگے. انہوں نے بھی یہی کیا اور یہ دعا بھی اللہ کو پسند آ گئی اور رب نے اس کو بھی قرآن کی ویب سائٹ میں محفوظ کر دی. اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا
یہ چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لے لی کہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، تو پھر رب العالمین کے حضور دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، کتنا بہترین لفظ ہے۔ لوگ طرح طرح کے جناب کو دعا مانگنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتے ہیں، فلاں کے صدقے، فلاں کے صدقے۔ وہ اپنی باتیں ہیں، تمہاری سب سے بہترین لفظ ربنا، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمارے رب۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ جو ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کو آہستہ آہستہ پروان چڑھاتا ہے۔ اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ دنیا کی جس چیز کو، زندگی کے جس موڑ پر جو چیز جتنی ضرورت ہے، جو ذات دے، اسے رب کہتے ہیں۔ بڑا وسیع مفہوم ہے۔ یہ لفظ جب بندہ بولتا ہے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ دعاؤں میں یہ کہا کرو، ربنا، اے ہمارے رب۔ انہوں نے بھی یہی کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ کہا ہے ہمارے رب، ہمارے اوپر رحمتوں کی بارشیں برسا، اپنی رحمت سے ہماری دستگیری فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ہم نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، تو ہی ہمارے لیے بہترین راہ کا انتخاب فرما۔ یہ دعا کی۔ رب نے کیا کیا؟ وہ تو غار میں لیٹے تھے کہ تھوڑی دیر ذرا آرام کر لیں، پھر آگے کا لاہ عمل طے کریں گے۔ قرآن کہتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تھپکی دے کر انہیں غار میں سلا دیا، اور سوئے بھی 1-2 گھنٹے نہیں، 309 سال سوئے رہے ہیں۔ اور رب العالمین نے انتظام کیا اپنی قدرت سے، فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ رب العالمین نے اپنی قدرت کا انتخاب کیا، ہوا کے جھونکوں سے کہا جب تمہارا ادھر سے گزر ہو تو میرے یاروں پر اپنے تازہ جھونکے ڈال کے جایا کرو۔ سورج کو آرڈر ہو گیا کہ جب صبح تو نے طلوع ہونا ہے تو اپنی تازہ دم کرنیں میرے محبوب بندوں کے چہروں پہ ڈال کے جانا ہے، اور جب شام کو تیرے غروب ہونے کا وقت آئے گا تو پھر اپنی الوداعی کرنیں بھی میرے بندوں کے چہروں پہ ڈال کے جانا ہے۔ یہ تمہاری ڈپٹیاں ہیں، اور میرا کام یہ ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ فرمایا ہواؤ تم تازہ جھونکے نے مہیا کرو، سورج تو آتے جاتے نے اپنی کرنیں ان کے چہروں پہ ڈال کے جایا کر، باقی جہاں تمہاری ڈپٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو 309 سال سو رہے ہیں، جب ایک کروٹ پہ تھک جائیں گے تو میں خود آ کے دوسری کروٹ بدل دوں گا۔ جب دائیں کروٹ پہ تھکیں گے میں بائیں کروٹ بدل دوں گا۔ جب بائیں کروٹ پہ تھک جائیں گے تو میں اپنی قدرت کے ہاتھوں سے پھر اس کروٹ سے دوسری کروٹ بدل دوں گا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ
قرآن کا خوبصورت جملہ جو دل میں ٹھنڈ ڈال دیتا ہے. کیا کہیں اس رب کے جس نے رب سے نبھائی ہے اللہ نے اس سے بھی تو نبھا کے دکھائی ہے نا. فَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. قرآن کہتا ہے دیکھو نا جنہوں نے میرے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، ہم نے انہیں غار میں سلایا اور پھر اپنی قدرت کے ہاتھوں سے ان کی کروٹیں بھی ہم خود آ کے بدلتے رہے اور ایسے سوئے ہیں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. فرمایا دیکھنے والوں اگر تمہاری نظر ان پہ پڑ جاتی تو تم نے یوں دیکھتے جیسے بیدار نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ چین اور سکون کی نیند سو رہے تھے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. ہم نے غار کے دہانے پر، غار کے دروازے پر اصحاب کہف کے کتے کو بھی بٹھا رکھا تھا، اس نے ٹانگیں پھیلا رکھی تھی. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. ہم نے ایسا منظر بنایا تھا کہ اگر غلطی سے بھی کسی کی نظر وہاں پڑ جاتی تو اس پر اتنا روب طاری ہو جاتا کہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا. یہ وقت گزرتا رہا، 309 سال گزر گئے، دقیانوس بھی نہ رہا، اس کی رعیت بھی نہ رہی، اس کا عقیدہ بھی نہ رہا. اب عادل بادشاہ آ گیا، موحد آ گیا، موحدین کا دور آ گیا. رب العالمین فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. پھر ہم نے اپنی قدرت سے انہیں جگا دیا، اپنی قدرت سے سلایا تھا، اب اپنی قدرت سے جگا دیا کہ ذرا ایک دوسرے سے پوچھ تو لینا کہ کتنا ٹھہرے ہیں. قال قائل منهم كم لبثتم. ایک نے کہا بتاؤ نا کتنا آرام کیا ہے. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. تو کچھ نے کہا جناب دن ٹھہر گئے یا دن کا کچھ حصہ ٹھہر گئے. پھر دیکھا کہ نہیں جناب ناخن تو بڑے ہوئے ہیں، بال بھی لمبے ہو گئے ہیں، یہ دن اور دن کے کچھ حصے کی بات تو نہیں لگتی. پھر کہا ربکم اعلم بما لبثتم. اوپر سے مشیت نے مسکرا کے کہا جھگڑتے کیوں ہو کہ کتنا ٹھہرے ہو. جس رب نے تمہیں یہاں سلایا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا ٹھہرے ہو. تم جھگڑو مت، اہل حق جھگڑنے لگے تو منزلیں دور ہو جایا کرتی ہیں. جھگڑو مت، اللہ کے حوالے کر دو. اب جب جاگ گئے 309 سال سوئے رہے، نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. اب جاگ گئے تو بھوک لگ گئی اور ایک کو کہا بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. یہ سکے لے جاؤ، شہر میں چلے جاؤ. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. یہ سکے لے جاؤ، یہ پیسے لے جاؤ اور کھانا لے کے آؤ، لیکن خیال کرنا کسی مشرک سے کھانا لانا نہ لانا، کسی پاک عقیدے والے سے کھانا لائیے گا. انہیں پتا نہیں کہ وہ شرک کا دور بدل چکا ہے. یہ چلا ہے اور شہر میں آیا، دیکھا فضائیں بدلی ہوئی، نقشے بدلے ہوئے ہیں. عجیب ہے
یہ تعجب کی نظر سے شہر کو دیکھتا ہے اور شہر والے اجنبی نظروں سے اسے دیکھتے ہیں. اپنی طرف سے ایک دکاندار کے پاس آ کے کھڑا ہوا کہ یہ کوئی موحد ہوگا، اس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آتا ہے. اسے پیسے دیے اور کہا جناب کھانا دو. وہ ایک نظر اس کے سکوں کو دیکھتا ہے، ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھتا ہے. کہنے لگا جناب تمہیں کوئی خزانہ تو نہیں ملا؟ یہ تو 300 سال پہلے کا سکہ ہے. اس شخص نے کہا جناب 300 سال کی باتیں کہاں کرتے ہو؟ کل تو ہم گئے تھے، آج واپس آ گئے، 300 سال کیا ہوتے ہیں؟ باتوں میں تکرار ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر کسی نے کہا یہ وہی تو نہیں جو 300 سال پہلے گم ہو گئے تھے، اور ہمارے تاریخ میں لکھا ہے کہ اس طرح چند نوجوان تھے جو گم ہو گئے تھے. جب باتیں کھلی تو پتہ چلا یہ وہی ہیں. اس وقت کا حاکم نیک تھا، موحد تھا، اللہ والا تھا، لیکن چند لوگ تھے جو قیامت کے عقیدے کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے مرنے کے بعد اللہ کیسے اٹھائے گا، یہ بات عقل میں نہیں آتی. حاکم وقت نے ان 7 نوجوانوں کو بلایا اور مجمع عام میں کھڑے کر کے کہا لوگوں دیکھو نا، جو رب 309 سال سلا کر دوبارہ اٹھا سکتا ہے وہ قیامت کے دن بھی دوبارہ یوں ہی اٹھائے گا. جن کے مقدر میں ہدایت تھی اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی. میرے اور آپ کے عقیدے کی بھی آپ یاری کر دی نا. دیکھو نا یہ 309 سال سو رہے تھے، فوت نہیں ہوئے، سو رہے تھے، لیکن انہیں پتہ چلا کہ کتنا ٹھہرے ہیں. کسی کو پتہ نہیں چلا کتنا ٹھہرے ہیں. اس سے معلوم ہوا اللہ کا ولی ہو یا نبی ہو وہی جانتے ہیں جو رب بتلائے. اللہ نہ بتلائے تو علم غیب اسی کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ نہیں جانتا کل کیا ہوگا. دوسری حقیقت 309 سال سوئے رہے ہیں. اس دوران معلوم نہیں کائنات میں کتنے تغیرات ہوئے ہوں گے، کتنی آندھیاں چلی ہوں گی، بادل گرجے ہوں گے، کتنی آوازیں بلند ہوئی ہوں گی پہاڑوں میں مختلف قسم کی، لیکن یہ سب سے بے پرواہ ہو کر سوئے رہے، کچھ بھی نہیں سنا. ہمیں قرآن کے طرز نے بتلایا کہ جناب سوائے اللہ کے غیب کے پردوں میں کوئی نہیں سنتا ہے، وہی سنتا ہے جسے رب سناتا ہے. یہ خدا کے لیے میری بات کو یہ بر صغیر میں جو تقسیم ہے اس تعصب کی عینت سے نہ دیکھیے گا. میں قرآن سنا رہا ہوں. 309 سال سوئے رہے، کبھی ڈسٹرب ہوئے کہ جناب طوفان آ گیا تھا تو درمیان میں جاگ پڑے تھے؟ کچھ نہیں ہوا. نیند چھوٹی موت ہے اور موت تو اصلی موت ہے، لیکن پھر بھی کیا کریں، ہماری بھولی بھالی قوم یہ سمجھتی ہے کہ جناب قبر پہ جائیں تو ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ فلاں آیا ہے اس کی اب یہ حالت ہے. بھائی رب سنائے تو پتھر کو سنانے پر بھی قادر ہے، لیکن اس کا قانون یہی ہے کہ ہر وقت ہر کسی کی ہر بات سننا صرف اللہ کا خاصہ ہے، کسی اور کے پاس یہ طاقت نہیں. اصحاب کہف کا واقعہ میرے اور آپ کے عقیدے کی آپ جاری کرتا ہے کہ اللہ کے بندو قبروں پہ جا کر انہیں کیوں سناتے ہو؟ رب کو سناؤ جس کی سماعت غیر محدود ہے اور جو آپ کے دل کے خیالات کے آنے سے پہلے انہیں جانتا ہے اور ہر ضرورت پورا کرنے پر قادر بھی ہے. اسے سنایا کرو، کس کس کو سناتے پھرتے ہو؟ ایک رب کو سناؤ جو تمہاری دنیا اور آخرت کو آباد کرنے پر قادر بھی ہے. باقی
جہاں جن موقعوں پر اللہ کے نبی نے سماعت کا فرمایا ہم اسے اللہ کی قدرت سمجھتے ہیں. اللہ چاہے تو کسی چیز کو سنا دے، وہ قادر ہے. وہ چاہے تو پتھر کو بلوا دے. دیکھیں اللہ کی قادر ہے، چاہے تو پتھر کو بلوا دے اور چاہے تو یہ زبان ہو اور بندہ نہیں بولے، اور چاہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا حجر اسود کی آنکھیں ہیں وہ آنے والوں کو دیکھتا بھی ہے، اور چاہے تو ادھر دو آنکھیں لگائے اور درمیان میں نظر نہ رکھے. اس کی شان ہے نا. قدرت کی باتیں الگ ہیں، لیکن قانون یہ ہے کہ بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے. قانون یہ ہے مرادیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے. قانون یہ ہے کہ غیر محدود سماعت اور ہر وقت ہر جگہ سے ہر کسی کی سننا صرف میرے رب کا خاصہ ہے. ارے جب اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو تو ابو جہل بھی نہیں سنتا. وہ سننا کیا سننا ہے جو اسے جنت میں نہیں لے جا سکا. اور جب اس کی رحمت شامل حال ہو جائے تو حبشے کا بلال سن لیتا ہے اور پھر ایسا بلند ہوتا ہے کہ مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. جب اس کا کرم شامل حال ہو تو وہ ہزاروں میل دور فارس سے سلمان چلتا ہے اور یہ اعزاز پاتا ہے کہ آپ نے فرمایا سلمان تو میرے گھر کا فرد ہے. یہ اس کے فیصلے ہیں. لیکن بھائی مزاروں والوں کو پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے بخشا کرو، مزاروں والوں کو نہ سناؤ. کسی مزار پہ جا کر فریاد نہ کرو، پروردگار سے فریاد کیا کرو. اور خدا کے لیے سے تعصب کی بھیڑ نہ چڑھائیے گا. شور و پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، یہ عقیدہ مجھے قرآن نے دیا. یہ عقیدہ رب نے خود بتلایا اپنی مخلوق کو. اس پر پختہ رہو، اللہ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرو. پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرو عبادت کر کے، اللہ کے نبی کو خوش کرو اطاعت کر کے، اور اللہ کی مخلوق کو خوش کرو خدمت کر کے. پورے قرآن کا خلاصہ یہی بات ہے. اور خدمت خلق کا یہ موقع ہے جب ہمارا ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور لوگ گھروں سے بے گھر ہیں اور کھلے آسمان کے نیچے آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم مجموعی طور پر آفت زدہ ہیں اور ہمارے لاکھوں کروڑوں لوگ مائیں بہنیں بیٹیاں بچے سسک اور بلک رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو مخیر حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جہاں ان کا بس چلتا ہے ان کا تعاون کریں. جہاں آپ کو کوئی سورس ملتا ہے ان تک تعاون پہنچانے کا اسے ضرور استعمال کریں. اور جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے ان کی حالت یہ نہیں ہے، ان کے حالات ایسے نہیں ہیں، تو کم از کم فکر مند ہو کر اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے اور مجبوروں کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں. یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے. کون ایسا ہوگا جو کم از کم صلاۃ الحاجت پڑھ کے ان مجبوروں کے لیے دعائیں تو کر دے. لیکن کل سے یہاں بارش ہوئی ہے، ذرا سا ایک جھٹکا لگا تو فجر کی نماز میں اٹھا تو میرے دل میں بھی آیا کہ یا اللہ اب تو روک دے. اور جو لوگ مہینوں سے بھگت رہے ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، کیا ان کی کیفیت کو ہم محسوس کر سکتے ہیں؟ کس کرب میں وہ مبتلا ہیں؟ تو جہاں جس کا دائرہ جتنا ہے وہ اس کو ضرور استعمال کریں، ان لوگوں کا تعاون کریں. اور یہ یہاں پر کچھ ساتھیوں نے خالد تجمل صاحب اور بھائی حفیظ اللہ مجھے بتلا رہے تھے کہ انہوں نے امدادی کیمپ لگا رکھا ہے. بہت اچھی بات ہے. میں دعا گو بھی ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے. رفاع عامہ کا خدمت خلق کا کام جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، رب کی رضا کا ذریعہ ہے. اس طرح کے مواقع آپ استعمال کریں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں. دیکھیں ہمارے جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، لیکن کاش کہ ہمارے دل کی دنیا بھی بدل گئی، ہمارا طرز زندگی نہیں بدل رہا.
اللہ ہمیں بدلنے کی توفیق دے، اعمال کی لائن ہماری ٹھیک ہو، اخلاق کی اور عقیدے کی لائن ہماری ٹھیک ہو۔ باقی انشاءاللہ سورۃ الکہف پر گفتگو جاری ہے، آئندہ جمعہ کے خطبہ میں اللہ نے توفیق اور زندگی عطا فرمائی تو سورہ کہف میں بیان ہونے والا دوسرا اہم ترین واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Recorder 56 minutes to Pause.